السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مرزا علی دین کو جو کہ گرفتار کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کون سے جو انہوں نے جملے بولے تھے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پھر ان کا فیصلہ جو ہے اسلامی کونسل کے اندر چلا گیا، تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ ذاکر جو ہے نا، وہ ان کے حق میں آ گئے ہیں۔ یعنی ان ذاکروں کے اندر علامہ شہریار ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے علامہ جواد نقوی صاحب۔ یہ دونوں ان کے حق میں آیا، مرزا علی دین کے حق میں۔ تو ناظرین، جبکہ علامہ شہریار جو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ہر چیز دکھا سکتا ہوں۔ تو ناظرین، لیکن یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، مرزا علی دین وہ بندہ ہے جس بندے نے ہمیشہ یہی نعرہ لگایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے تو آپ کو جملہ پاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں مرزا علی دین وہ بندہ ہے اس بندے نے یہ بات اگر کہی ہے کہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، یقین مانیے، ایسے سمجھ لے کہ کافی آج کا جو نوجوان طبقہ ہے نا، وہ ان کی گفتگو سن کر یعنی عقیدہ توحید پہ آ گیا ہے۔ تو خیر نبی یہاں پہ ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حالت میں دنیا سے گیا، اس نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو فرمایا وہ بندہ جنتی ہے۔ اور جس بندے نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو اس حالت میں وہ رب العالمین کے ساتھ ملا تو بندہ جہنمی ہے۔ تو خیر ناظرین، وہ جو شیعہ ذاکر علامہ شہریار، اس کی ہم آپ کو پہلے گفتگو سنائیں گے، پھر آپ کو ساتھ ہی علامہ جواد نقوی گفتگو سنائیں گے، آخر یہ کیوں ان کے حق میں آئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، مل کے وہ دونوں کی ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اور کیا ہے؟ پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ ادیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کیا یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن جان کسی کے خطرے میں نہ ڈالیں۔ آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ تو اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے۔ آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے، کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہوئی ہے۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں،
تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں. ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت. بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے. بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں. کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے. لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا. تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی. اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا. ان کی نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے. یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. اسے مان نہیں سکتے. اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے. قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے. اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے واٹ ڈڈ دا سینٹس سے اباؤٹ اسلام، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میبینوس. اور اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے کہ جان ڈیمسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں، کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹ نیوز جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے. تو یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں یہ الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں. اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جس نے لکھ کے ادھر بھی دے دیا. باہر کے یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا. یہ پہلے ہیں. اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائے میدان میں. اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، تو بعد میں بھی ممکن ہے کچھ جرأت کرے. لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے، مزاج ہے، اور
سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے، اور وہ پہلو، اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے، کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا، علنی توحید کے خلاف شرک، کفر بیان ہوتا ہے، ممبروں پہ بیان ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے، مذہبی مجالس اور مذہبی محافل، حتیٰ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نام نہاد ایسے وہی اشباح الناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور صریح بول جاتے ہیں، نصیریت بیان کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہیں، تفریح بھی لیتے ہیں، کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ جو دین کی جڑ ہے، یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا نہیں ہے، توحید دین کی بنیاد ہے، فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے، فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے، اس لیے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں، اور یہ طبقہ فری، اس پہ نہ کوئی کیس کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک صورتحال ہے، لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے۔ آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں، اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں، فرقوں کے مقدسات انہی کی کتابوں سے نکال کر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، انہی کی کتاب سے نکال کر، انہی کی کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے موضوع ہی ایسا ہے، اس کو چھیڑنا تو جیسے مکھیوں کے اس کھگے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ مکھیاں بھی نہ معمولی مکھیاں، بیڑ یا شہد کی مکھیاں، میں یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں، وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ فارسی میں یہ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، شاید پنجابی میں ڈگ مکھی کہتے ہیں اس کو، یا کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن فارسی والے خرمگس کہتے ہیں اس کو۔ خرمگس، خر فارسی میں مبالغے کے طور پر ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا بہت کسی چیز کی کیفیت کو بڑھا کر پیش کرنے کے لیے۔ اب انگلش میں میرے خیال میں موسٹ یا کوئی اور اس قسم کا لفظ ہوگا، میری زبان نہیں ہے، مبالغے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یا میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ پشتون لوگ لفظ مبالغے کے لیے جب کسی کو بتانا ہو کہ یہ بہت شدید، بہت کٹر، بہت پکا ہے، تو اس کے لیے لفظ کافر استعمال کرتے ہیں، البتہ پشتو لہجے میں کاپر کہتے ہیں، کاپر۔ مثلا کسی کو انہوں نے بتانا ہو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے تو وہ کہتے ہیں کافر مولا دے، یہ بڑا کافر مولا ہے، یعنی بہت سخت بڑا مولا ہے۔ ان کے یہاں کافر کا مطلب کافر نہیں ہے، کافر کا مطلب یعنی بہت بڑا مولا ہے۔ اگر وہ کسی کو کہیں کہ یہ بڑا مثلا مومن ہے، یہ بہت بڑا پکا مومن ہے یہ، تو وہ کہیں گے کافر مومن دے، یہ بڑا کافر مومن ہے، یہ بہت بڑا مومن ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ فارسی میں خر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا خر مہرا
یعنی وہ مہرا جو سب سے بڑا ہو، زیادہ طاقت والا ہو، خر مہرا ہے یہ۔ اسی طرح مکھیاں، کچھ مکھیاں ہوتی ہیں معمولی سی جن کی کاٹ آدمی برداشت کر لیتا ہے، کچھ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں یہی سرخ رنگ کی شہد کی مکھیاں، یا کچھ شہد کی نہیں ہوتی، ویسے گھر بناتی ہیں، یہ پونڈ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی زہریلی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان کو فارسی میں کہا جاتا ہے خر۔ اگر آدمی کو ڈس لیں، مختلف جگہ مختلف کہاوتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کاٹ لے تو مر جاتا ہے آدمی، یا 7 کاٹ لیں تو یقیناً مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان مکھیوں کے چھتے میں جہاں ہاتھ ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک طبی ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن جس چیز پر وہ FIR کاٹی گئی وہ ان کی ایک گفتگو ہے، اسی طرح کی فرقہ والی باس ہے۔ تو وہ انہی کی بات کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی، جو اس متعلقہ کتاب میں یا فرقوں میں لکھا ہوا ہے اسی کی وضاحت کر رہے تھے، اور زیادہ تر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو کبھی میں نے ان کے سنے ہیں بیانات، تو اس میں وہ ہر فرقے کی کتاب لے کے اس میں سے باقاعدہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ انداز تھوڑا ہے سخت ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی سخت نہیں ہوں، حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں۔ وہ خود اپنی تندی لہجہ کو جب توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دلیل اس کے لیے لاتے ہیں تو کہتے ہیں میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں۔ یعنی اگر آپ میری بات نہیں برداشت کر سکتے ہو تو پھر ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ یہ زیادہ ویلڈ بات تھی کہ ان کے بارے میں یہ پوچھ لیتے آپ۔ باہر کے آپ نے دوسرا سوال پوچھ لیا ہے تکفیریت والا۔ یہ تکفیری ذہنیت پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں باقاعدہ تھی، تو بہت قدیم سے ہے، ابن تیمیہ اور ان سے بھی پہلے کے لوگوں کی ہے۔ تکفیریت چلتی آ رہی ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان کو ہی کافر قرار دینا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر ہے۔ بلکہ یہ جو سعودی عرب میں نظریہ پھیلا پھولا 100 سال پہلے، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اپنے علاوہ سب کافر ہیں۔ اور یہ تمام مسالک کے اندر، فرقوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مسلک علیحدہ ہیں، فرقہ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ ہے، تو ایک جیسا تو نہیں سوچتے، ہر آدمی ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ اجتہاد ان کا اپنا ہے، منبع ان کا اپنا ہے، دلیل ان کی اپنی ہے، اور وہ علیحدہ سوچتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن آگے چل کے ڈیٹیل میں، تفصیلات میں، جزیات میں وہ دوسروں کی طرح نہیں سوچتا، آپ کی طرح نہیں سوچتا، ہماری طرح نہیں سوچتا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور یہی سب سے زیادہ بری حرکت ہے جو مسلمانوں کے اندر یہ قباحت پیدا ہوئی ہے، تکفیر والی، کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا، اختلاف رائے رکھتا ہے، یہ کافر ہے۔ یہ ایک لعنت ہے مسلمانوں کے لیے، نامعقول ترین کام ہے، غیر علمی کام ہے، غیر انسانی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، یہ غیر ایمانی کام ہے۔ وہ اہل قبلہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے، وہ یہ کافی ہے۔ بس اس سے آگے آپ کفر کہاں سے نکال کے لے آئے ہو؟ اس کا اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، پھر بھی کافر ہے۔ اب کس کا کافر ہے؟ اب کافر ہے تمہارے نظریے کا کافر ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری طرح سوچتا نہیں ہے۔ اختلاف رائے تکفیر کی دلیل نہیں ہے۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، اگر علمی ہو، اگر عالمانہ ہو، اگر عامیانہ ہو، اگر یہ جاہلانہ ہو، پھر یہ جھگڑا بن جاتا ہے، فرقہ واریت بن جاتی ہے۔ لیکن اختلاف رائے، یہ آپ اگر اہل بیت کے پیروکار ہیں، تشیع کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ تمام مسالک میں، تمام فرقوں میں یہی مرزا صاحب
अपनी गुफ्तगू में ये एक मौजू इन्होंने बहुत खूबसूरती से, मैं अभी बयान करूंगा कि इनके साथ दुश्मनी किस वजह से है, और सिर्फ ये इसमें तनहा नहीं है, और भी लोग इनके साथ शामिल हैं इस तरह के जिनके साथ दुश्मनी है। कह देता हूं अभी जब बात आ गई है, इनके साथ दुश्मनी क्यों है? चूंकि ये नासबियत को रद्द करते हैं। तारिक जमील साहब के साथ क्यों दुश्मनी है? अहले बैत की तफजील और नासबियत की तरदीद करना, ये इनका जुर्म है असल में। ये जो सब घेर लेते हैं, कितनी हुई बदतमीजी तारिक जमील साहब के, उनके अपने फिरके के लोग, अपने देवबंद के लोग कितने उठे, इस कदर नौज़ो बिल्लाह उनके खिलाफ मुगल्लज़ात कही गई हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यानी मेरे उनके नस्ब के बारे में तौहीन-आमेज़ बातें की गई। उनके अपने मजहब मुफ्ती कह रहा है, नौज़ो बिल्लाह। किस जुर्म में? कि इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शियों के हक में हैं, नौज़ो बिल्लाह। चूंकि इसने ऐसी बातें की हैं शियों के हक में जाती हैं, इस वजह से इसका नस्ब यूं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने जवाब में फिर अपना शजरा पेश किया कि मैं फलां कौम का हूं, मेरे आबा व अजदाद ये हैं, ये सारा। और वो जो कहने वाला है वो भी देवबंदी है। इनका भी यही जुर्म है, चूंकि ये अहले बैत की तफजील करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। नासबी तबका हर उस, बेशक उनके मसलक का हो, उनके, अब ये अहले हदीस हैं, ये खुद भी कहते हैं मिर्जा साहब अहले हदीस हैं। अहले हदीस भी अगर नासबी की हिमायत ना करे तो वो भी इनको कबूल नहीं है। देवबंदी भी अगर नासबी का हामी ना हो वो भी इनको कबूल नहीं है। बरेलवी कोई अगर नासबियत का हामी ना हो वो भी इनको कबूल नहीं है। इनको ये तबका जो मीडिया पे या जिस जगह पर भी है, ये उन सारे उलमा, उन सारे लोगों के लिए दर हकीकत और मारूफ हैं लोग जो नासबियत का प्रचार करते हैं खुल मखुल्ला। दुश्मनाने जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब इस्लाम, आप फरमा दीजिए अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हैं तो फत्तबिऊनी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी। युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी आपके साथ मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और आपके सारे गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। नाज़रीन यकीन मानिए यहाँ पे ये भी बताता चलो, मिर्जा अली जिन वो बंदा है, आपको पता है लोगों को इस बंदे ने कुरान हदीस पे लगाया, यानी ये वो बंदा जो कहता है ये कुरान ये कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कहता है। लेकिन नाज़रीन ये मैं अपने यकीन मानिए मेरा दिल बड़ा यानी इस चीज से परेशान है कि उन लोगों के ऊपर कि जो बंदे, जो लोग अवाम उन्नास को सिर्फ बुजुर्गों की किस्से कहानियां सुनाते हैं। मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि अवाम उन्नास को कुरान हदीस सुनाने की बजाय कि ये क्यों कहते हैं कि जी हमारे जो बाबे हैं वो हवाओं में उड़ते हैं, ऐसी बातें क्यों सुनाते हैं। फिर अगली बात हम करते चले, फिर इतनी इतनी बड़ी छोड़ते हैं। तो यकीन मानिए लोग यानी हैरान भी होते हैं इनके ऊपर कि ये क्या इनका काम इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो खैर नाज़रीन यहाँ पे ये मैं जुमला कहता चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा गिरोह कामयाब है, ये भी मैं आपको हदीस सुनाता चलूँ, ये जरूरी है बयान करना। गालबन ये सुन अबू दाऊद के अंदर भी हदीस मिल जाएगी, जामे तिर्मिज़ी के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फिरके बन गए, मेरी उम्मत के 73 बन जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लत वाहिदा, सिवाय एक है। देखिए नाम नहीं बताया, मनहज बता दिया। अब आप खुद ही फैसला करिएगा कौन सा ग्रोह इसके ऊपर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ये आपने सोचना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला मिल्लत वाहिदा, सिवाय एक के। वो कौन से? मनहज बताया, नाम नहीं बताया। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीका पर होगा। नाज़रीन आप देखें, आप इर्दा गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको नजर आएगा कौन सा गिरोह है जो
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ کے مطابق ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ مرزا علی جی یہی تو کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ کہتی ہے، اور اگلی بات یہ بھی کہتا چلوں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں مجھے بھی اختلاف ہے کس کے ساتھ؟ مرزا علی جی کے ساتھ، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اب قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لے کر آئیں۔ اور اگلا جملہ یہ بھی کہتا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔